بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اتنا بھی چھپا کر گناہ کیا ظاہر ہو گیا. ٹھیک ہے, تو اس میں اور ہمارے میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ کہ اس کا گناہ ظاہر ہو گیا, ہمارا چھپا ہوا ہے. تو کسی کو حقیقت سمجھنا کتنا بڑا گناہ ہے. تو جب بھی ڈانٹیں یا کچھ کریں لوگ یہاں کھڑے ہو جاتے ہیں. پچھلی بار تو خوب ڈانٹ لگائی تھی میں نے, تماشا دیکھنے آئے اور دوسرے کی اصلاح کا بات ہو رہی ہے اور آپ تماشا دکھا رہے. زبردست ناراض ہوا تھا میں کچھ عرصہ پہلے, اس کے بعد سدھر گئے. ٹھیک ہے نا. کسی کو شیخ نے کہا, ابھی ایک صاحب ہیں اور 2.5-3 سال پہلے میں ان کو خلافت دینے والا تھا, ڈائریکٹ وجہ سے بیٹھ کی, اتنا نیک. کئی بار والدہ سے بدتمیزی کی, اس نے سمجھایا, معافی مانگی. ایک بار بہت بدتمیزی کر کے آیا اور عقل مند ایسا ہے کہ بتا دیجیے. میں نے کہا بھی آپ جاؤ والدہ سے معافی مانگو اور ان کے جوتے کا اوپر کا ایسا الٹا کر کے سر پر رکھو, پھر معافی مانگو. سب کے سامنے آپ نے کیا, سب کے سامنے. تو میں نہیں معافی مانگوں گا, تفصیل کا موقع نہیں. 2.5 سال ہو گئے, پرسوں بھی بیان میں تھا دلیل سے, اب تک ماں سے معافی نہیں مانگی. خانقانے میں پابندی ہے اس پر. اب اس کا یا کسی کا بھی ڈول لگانا, اس کو کیوں اخراج ہوا, یہ کیوں اس کو شیخ نے نکال دیا خانقاہ سے, تو آنے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ اس کو کہتے ہیں تجسس کرنا, جو بہت بڑا گناہ ہے, حرام ہے. سورہ حجرات میں ٹول لگانا, اسی میں غیبت کے بارے میں بھی ہے. تو تکبر کی شاخ ہے حقیر سمجھنا, اس کا مفہوم ہے کسی انسان کو حقیر سمجھنا, حق بات نہ ماننا. ٹھیک ہے, یہ حرام ہے تکبر. اس کی جو شاخیں ہیں نا وہ ہے غیبت, بدگمانی, تو تجسس کہ ہم دوسرے کو حقیر سمجھ کے ذلیل کریں, اور بدگمانی, بہتان. اتنے بڑے گناہ میں مبتلا ہو گئے. تو کسی کا اللہ تعالیٰ تقویم کے حساب سے اللہ تعالیٰ اس کا عیب ظاہر کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے. پھر وہ روتا ہے, گڑ گڑاتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے پاس ستاری کی چادر ہے, ہم کب روئے, ہم کب گڑ گڑائے, ہم کب سجدے میں روئے. اور جس کا ظاہر ہو گیا وہ تو حالت خراب ہے اس کی, تو پریشان ہے, شرمندہ ہے وہ. تو اللہ کے پاس تو اس کا درجہ بڑھ گیا. کوئی ایک آدمی دنیا میں ثابت کر کے دکھائے قیامت تک کہ توبہ کا دروازہ نعوذ باللہ بند ہو گیا ہے. کافر ایمان لے آتے ہیں, اللہ والے بن جاتے ہیں. توبہ کا دروازہ کب بند ہوگا؟ جب حضرت زبیر علیہ السلام نظر آ گئے اور جب سورج مغرب سے نکلے گا, چاہے 1000 گناہ کرے ہو, چاہے کھڑم ہو. قل یا عبادی الذین اسرفوا, آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گناہ گار بندوں سے فرما دیں, میرے. حضرت والا پر اس پہ بیان ہے طویل, اور حضرت شاہ عبد المتین صاحب دامت بڑھتا تم کو بھی بیان ہوا. دیکھو تو صحیح کیا اللہ فرما رہے ہیں, میرے. حضرت فرما دیتے کہ اللہ نے نہیں فرمایا, لیکن سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. تم چاہے 10 ارب گناہ کر لو گے, رہو گے میرے ایمان کی وجہ سے, میرے رہو گے. اب ہم اس کو دیکھیں جس کا ظاہر ہو گیا گناہ, ہمیں پتہ چل گیا یہ غلطی ہے, گناہ ہے, جو بھی ہے. اب جو ہم اس کو حقیر سمجھ رہے ہیں اور تنزیہ مسکراہٹ کر رہے ہیں, آپس میں کان میں باتیں کر رہے ہیں اور اس کو حقیر سمجھ رہے ہیں, اس کے پاس آ رہے ہیں, یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو تجسس ٹول لگانا ہے. ابھی ایک صاحب کو میں نے کل سے خانقاہ سے آنے کی پابندی لگا دی ہے, 24 سال پرانے. کسی بات پر اب ٹول لگانا, اس سے ملنے جانا, مسجد میں آ سکتے ہیں, اس سیڑھی کے اس طرف بیٹھ سکتے ہیں. یہ خطرناک معاملہ ہے. کوئی طالب علم ہے, کوئی بھی ہے, کہ حضرت فضیل رحمۃ اللہ تو ڈاکوؤں کے سردار تھے, اس کے بعد کیا ہو گئے؟ ولیوں کے سردار ہوئے, محدث ہوئے, حدیث پاک ان کی حجت ہوتی تھی. ان کے بیٹے محمد, ان کا بھی یہی معاملہ ہوا, تو ڈاکوؤں کے سردار. سب کے پیسے واپس کیے, نہیں کر سکے, سب سے معافی مانگی. کتنا ہو گیا آج ان کی برکت سے دعائیں مانگ رہے ہیں. تو یہ جو ہے مختصر عرض کر رہا ہوں, اس کا مضمون بھی ابھی جاری کرنا ہے کلپ بنا کر فوراً, تاکہ ہمارے اندر, میرے اندر, میرے دوستوں میں یہ مرض نکل جائے. اللہ والے جو بتایا نا, شرابی کا منہ دھویا حضرت سلطان ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے, کہ اللہ کے پاس کیا درجہ ہے توبہ کا کہ اللہ اس کو اپنا پیارا بنا دیتے ہیں. تو اس کو حقیر سمجھنا اور تنزیہ نظروں سے دیکھنا اور ایسے ایسے کر کے دیکھنا, اپنے چھوٹ جو تھا نا وہ آیا. ایک نے کہا حضرت لوگ مجھے ستا رہے ہیں کہ شراب پیتا تھا, زنا کرتا تھا,
ناچتا تھا، گانے گاتا تھا، ایسے گندے کام کرتا تھا، مجھے بہت پریشانی ہو رہی ہے. فرمایا آپ بیوقوف ہیں. وہ کہہ رہا ہے تھا، ہے تو نہیں، ہے تو نہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ شرابی جو ہے وہ شراب خانے سے نکل کے لڑکتا ہوا آ رہا ہے. کوئی ہے سو حقیق سمجھنے والا؟ حضرت بشر عافی رحمۃ اللہ علیہ تو شراب کے نشے میں بے ہوش تھے، اور نیچے کوئی کاغذ کا ٹکڑا دیکھا، اٹھایا تو اللہ کا نام لکھا تھا. جذب کا واقعہ ہے یہ. اس کو چوما، صاف نہیں کیا، چوم آنکھوں سے لگایا اور اوپر رکھا. کیسا زمین کا ٹکڑا ہوگا، اللہ کا نام تھا. خواب میں آواز سنی کہ تو نے میرے نام کو اتنی عزت دی، تیرا رب تیرے قیامت تک عزت دے گا. تو شرابی تھے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ اٹھ جاتے تھے ان کے لیے. شاگردوں نے کہا کہ آپ اتنے بڑے مسلک کے امام ہیں، یہ شرابی تھا، مانتے ہیں، ہم تو توبہ کر لیا، اللہ کا پیارا بن گیا، لیکن آپ اٹھتے کیوں ہیں اس کے لیے؟ فرمایا میں کتابوں کا عالم ہے، یہ اللہ کا عالم ہے. یہ تو نزول تھا حضرت کا نا، سمجھانے کے لیے، ورنہ حضرت کا مقام کیا تھا؟ تو اس لیے جو نیکی کے راستے پر ہے، سیکھ رہا ہے، علم حاصل کر رہا ہے، کوئی بیان کر رہا ہے، کوئی سن رہا ہے، کوئی اصلاح کرا رہا ہے، یہ سب اللہ کے راستے میں لگے ہوئے ہیں. اور دوسرا اللہ کے راستے سے ہٹا ہوا ہے، لیکن اس کے خاتمے کا پتہ ہے، میرے خاتمے کا مجھے پتہ ہے. ہم اچھا گمان رکھیں گے. جیسے شیخ نے کسی کو نکال دیا ابھی، تو دوسرے پیر بھائی سے نفرت کریں گے، اس کو حقیر سمجھیں گے؟ نہیں، گناہگار ہو جائیں گے. شیخ نظروں سے دور کرتا ہے، دل کے قریب کرتا ہے. فرض کریں کہ باہر ہم نہیں چل سکتے آپس میں، ہم نے ان کو کہہ دیا آپ اپنی دوسری جگہ تلاش کریں، تو دوسری جگہ تلاش کر لی، چاہے 24 سال پرانا ہو. اب میں جا کے اس کے عیب ظاہر کروں کہ اس نے کیا کیا، یا ہمارا مدرسہ آپ کا مدرسہ، ہمارا تخصص آپ لوگوں کا تخصص، تو ہم سب اللہ تعالیٰ کے رضا کے لیے جمع ہوئے ہیں. اللہ والی دوستی عرش کا سایہ دلائے گی. امرت سے دوستی نہیں ہے یہاں، تو آگے کی بات ہے وہ. اس لیے مہربانی کر کے اس چیز کو سمجھیں. کوئی اپنے کو بچانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے تو اور گناہ ہو گیا. اس کو صحیح بولنا چاہیے. صحیح ہے، بچے تو ہے نہیں جو نہیں سمجھے کہاں کا جھوٹ ہوا آدمی کا. جو بھی ہوا وہ اس کی وجہ سے ڈرنا کہ نہیں ہم سے ہی ہو جائے گا، ہم سے ہو جائے گا. کل فائرنگ میں کتنے لوگوں کا انتقال ہوا ہے. آج صبح سے مجھے پتا چلا کہ یہود و نصارہ جو نیو ایئر مناتے ہیں نا، باہر سے فون آیا ہے ہمارے دوست کے پاس. انہوں نے بتایا کہ سب سے زیادہ خوشیاں، سب سے زیادہ خودکشیاں جنوری میں ہوتی ہیں، نئے سال میں ہیں. یہ شرابی مسلمان ہے، وہ بھی اس طرح کر رہا ہے تو چھوڑو. لیکن یہود و نصارہ خودکشی کس بات کی؟ کہ اصل میں وہ کرسمس اور نیو ایئر میں سب پیسے ختم کر دیتے ہیں، شراب اور زنا اور ان چیزوں میں، ڈرگس وغیرہ میں ختم کر دیتے ہیں. اب جنوری کیسے گزرے گا؟ ایک رات میں سب کچھ ختم کر دیا، 25 میں کرسمس ڈے اور یہ ختم کر دیا نیو ایئر میں. تو پورے دنیا میں سب سے زیادہ خودکشیاں یہود و نصارہ میں جنوری میں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ مثل چوپائے کے ہیں، کفار اس سے بھی بدتر ہے، یعنی سور کتے سے بھی بدتر ہے. لیکن گناہ سے نفرت واجب، گناہ گار سے نفرت حرام، کفر سے نفرت واجب، کافر سے نفرت حرام. ٹھیک ہے نا؟ لیکن تو سور کتے سے بدتر ہوئے نا. اس لیے ان کا مہینہ شروع ہوتا ہے. شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکر محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جن کا غلام قدموں کے خال کے ان کا مہینہ شروع ہوتا ہے جنوری سے، اور ہمارا نیا سال کا مہینہ شروع ہوتا ہے محرم مکرم سے. تو وہ فائر ورکس دیکھنا، آتش باری محلے میں اڑ رہی ہے، بم پھاڑ رہے ہیں جو ہوتے ہیں پٹاخے والے بم، فائرنگ کر رہے ہیں اور کھڑے ہو کر دیکھنا. یہ کیا ہے؟ اللہ کے نافرمان. یہ تعداد بڑھائی، جو جس قوم کی تعداد بڑھائے گا اس کے ساتھ معاملہ ہوگا، جو جس قوم کی نقل کرے گا اس کے ساتھ معاملہ ہوگا. ہولی یا دیوالی کوئی ہوتی ہے جس میں وہ رنگ پھینکتے ہیں دوسرے پر ہندوؤں میں. حضرت مجدد کے واعظ میں ہم نے حضرت سے سنا، پھر پڑھا، اللہ نے پڑھوا بھی دیا. حضرت نے سنا اور خلاص حضرت سے سن لیا. ایک بوڑھے تھے، پان کی پچکاری منہ میں تھی، نیک تھے. تو گدھے سے کہا کہ ابے تجھ سے کوئی ہولی نہیں کھیل رہا یا دیوالی جو بھی بولتے ہیں، لے ہم کھیلتے ہیں. پچکاری مار دی اس پر، گدھے پر. خواب میں دیکھا مرنے کے بعد کسی نے، کیا معاملہ ہوا؟ کہا ساری نیکیاں ایک طرف اسی میں اٹکا ہوں کہ ہمارے دشمنوں کی نقل کیوں کی تم نے، مذاق بھی ایسا کیوں کیا تم نے. ہم توبہ کریں، اپنے لیے پہلے اپنے بھائیوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے سب کو اللہ والا بنا دے. دوستی نہیں ہے،
لیکن وہ بیان کے لیے آتا ہے یا جس کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے آگے تو وہ فیصلے میں تو ٹھیک ہے نقصان ہم کو نظر آتا ہے، لیکن جس صحابی رضی اللہ عنہ نے توبہ کی تھی اور ان پر حد جاری ہوئی تھی، آپ صلی اللہ تعالیٰ نے سنا کہ دو آدمی کہہ رہے تھے کہ ایسا ایسا کر کے ایسی موت مر گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. پھر فرمایا کہ یہ مرا ہوا گدھا کھاؤ، تو دونوں شخص نے کہا ہم کیسے کھائیں گے اس کو؟ کہا اس سے برا کام آپ نے کیا، اس کو حقیر سمجھا، غیبت کی اس کی. خدا کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا بھائی جنت کی نہروں میں ہوتے کھا رہا ہے. اور ایک موقع پر فرمایا کہ اس نے ایسی توبہ کی ہے، اگر اس کی توبہ کو کیا جملہ ہے پورے مدینہ شریف پر تقسیم کیا جائے سب سے مغفرت و بخشش ہو جائے. ہمارا مرض یہ ہے کہ ہم اپنی اصلاح نہیں کراتے، تو لگاتے ہیں، تجسس کرتے ہیں. لیکن اگر کسی نے بچانے کے لیے ایسی بات کر دی فرض کرو جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور اس کی وجہ سے ڈرنا، گھر سے بھی مت نکلو، تو ہر جگہ ہے. ابھی ہمارے ساتھی کے ساتھ ایسا ہوا آپ سوچ بھی نہیں سکتے. موبائل کے اوپر 1 لاکھ کا موبائل گیا، جان بچ گئی. پھر اب یہ موبائل چاہے 12,000 والا ہو، یہ نہیں رکھے گا کیا دوبارہ؟ اس لیے کوئی جھوٹ بولے جو کرے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے. ہمارا کام ہے اللہ کی رحمت اور معافی پہ نظر رکھنا. ایک شخص کو ندامت ہے، وہ یہاں آتا ہے، شرابی ہے، رشوت خور ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے. آج ایک صاحب بڑی عمر کے آئے تھے صبح سویرے، جن کا میں انتظار کر رہا تھا. اس کی تکلیف اگر آپ سنیں نا تو آنسو نکل آئے آپ کے، کہ اس کے ساتھ ظلم ہوا اور جو حالات ہوئے. میں ابھی کیوں بتاؤں، سب کو پتا ہے، یہ آدمی یہاں بیٹھا تھا، لیکن آپ کھانا نہیں کھا سکو گے دوپہر کا. ہمیں تو اللہ نے بچایا ہوا اس چیز سے. کیا یہاں پر فلم ایکٹر اور فلم ایکٹریس شرعی پردے بیان سن کے نہیں بدلی دی؟ کیا وہ رابعہ وسیع نہیں ہے؟ کیا اللہ والا کوئی بھی نہیں ہے؟ کیا توبہ کرنے والے کی توبہ نعوذ باللہ قبول نہیں ہوتی؟ وہ تو اللہ کا پیارا ہے نا. تو ہم اللہ کے پیارے ہیں. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ذریعے ایک صاحب جذب ہوئے، زازان نام تھا، اور آواز بہترین مدینہ شریف میں، اور کھڑاؤں جو ہوتا ہے لکڑی کا، اس سے میوزک بجا جاتا ہے اس زمانے میں، اور سب وہاں وہاں کر کے چیخیں مار رہے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر یہ اس آواز سے قرآن پاک پڑھ لے تو شور کے اندر آواز آ سکتی ہے. اللہ نے آواز پہنچا دی، گانا بند کر دیا. یہ کون ہے؟ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہے، صحابی ہے، اور ان کی چہرہ مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے سے ملتا ہے. اب کیا فرمایا انہوں نے فرمایا آپ اگر قرآن پاک پڑھ لیں تو کیا معاملہ ہوگا؟ جذب ہو گیا. سچی توبہ کی 4 شرطوں سے تابعی بن گئے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ رو رہے تھے، یہ بھی رو رہا تھا. تو کسی نے کہا حضرت ان کا رونے کو سمجھ میں آتا ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تائب و حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا پیارا ہو جاتا ہے. تو پیارا اللہ کا روئے، میں نہ رو. ہم تو ایسا رویہ رکھتے ہیں جیسے معافی نہیں ملے گی. موت پرست کافر ایک بیلجیم کی طرف کوئی گاؤں تھا، پیدل جماعت جا رہی تھی. تو جب گاؤں قریب تھا تو ایک بوڑھا وہاں سے آ رہا تھا، آتے آتے ان کے پاس آ گیا، کہا تم لوگ پادری لوگ ہو؟ اب وہ کیا جانے گا مسلمان اللہ والا، اور وہ بھی بیلجیم جیسی جگہ پر. تو انہوں نے کہا الحمدللہ، کیا کام ہے آپ کا؟ میں نے دیکھا آسمان سے روشنی آ رہی ہے. اس کو کیا معلوم نور کیا ہے؟ تو میں باہر نکلا، وہ آپ پر روشنی آ رہی تھی. تو آپ پادری لوگوں میں آپ کے ساتھ چلوں؟ کیا چلو. وہاں پڑھ کے جب مسجد میں داخل ہوئے تو اس کو روک دیا کہ آپ مسلمان تو نہیں ہو، اس لیے آپ نہیں آ سکتے. اس کی کیا کرنا پڑے گا؟ کلمہ پڑھنا پڑے گا. تو پڑھاؤ نا. 80 برس کا دبئی میں تبلیغی جماعت کے امیر نے مجھے یہ واقعہ سنایا. مسجد غریر میں اوپر جب گھر تھا مسجد سے ہٹ کر، اس میں ہم جب جاتے تھے بیان کے بعد، اور بھی واقعات ہیں ایسے. کہا کہ پھر ہم اس کو اندر لے گئے ہم لوگ، اور اس نے کلمہ پڑھ لیا. جلدی جلدی جو ہے غسل وغیرہ کے بعد مغربی نماز میں اس کو سمجھایا کہ صرف اللہ اللہ کہو اور ہماری دائیں بائیں سامنے والے کی نقل کرو. پھر عشاء کی نماز ہوئی، اور اس کے بعد سلام پھیرا صاحب نے. صاحب اللہ کے پاس چلے گئے. کہاں گئے بھائی؟ تو 80 سال کا جو کفر جیسا، بت پرستی جیسا یا جیسا بھی وہ تھا، کہاں گیا وہ؟ اچھا سوچ لیں. اسی مسجد غریر میں آخری بات بتا رہا ہوں، ڈاکٹر صاحب بھی آ گئے. اسی مسجد غریر میں ایک صاحب تھے، میں نے کھانا کھا کے بیٹھے تھے، قہوہ پی رہے تھے.
تو میں نے کہا قاری یعقوب صاحب اللہ ان کی مغفرت بے صاحب فرمائے، ایسے ایسے واقعات ہیں آپ حیران ہو جاتے ہیں. یہ صاحب کو میں نے کہیں دیکھا ہے، تو برسوں سے جانا ہو رہا تھا 6 مہینے کے بعد بیان کے لیے، کبھی سال میں 3 بیان بھی اللہ کی رحمت سے. تو کہا نہیں اس کو نہیں ملاقات، یہ نیا ہے. یہ میں نے کہا نہیں نیا مسلمان ہے، پہلے سکھ تھا اب مسلمان ہو گیا ہے. میں نے کیسے ایسے پوچھوں؟ میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آپ کو دیکھیں تفصیل کا موقع نہیں. شارجہ میں لیبر کیمپ میں ہوتا تھا سکھ وہ، اور دیکھتا تھا کہ کچھ ساتھی داڑھی والے جا رہے ہیں، وہاں 5 منٹ میں ایسا لگتا ہے جیسے نہا لیا پیدل اسی کے بغیر. تو ایسے جاتے ہیں. ایک دن میں نے پیچھا کیا، تبلیغ جماعت کا بڑا مرکز ہے شارجہ میں، جب میرا جمعرات کا بیان وہاں نہیں ہوتا تھا تو میں کبھی کبھی وہاں جاتا تھا. اچھا تو کہا میں نے وہ وضو وغیرہ تفصیل کا موقع نہیں ہے نا کہ وہ اس کا پگڑ وغیرہ چھپا دیا تھا رومال میں. کہا پھر میں نے بیان سنا، نماز پڑھی، اور پھر میں پیدل واپس چلا آیا. اور لیٹا ہوا تھا، سوچ رہا تھا یہ کیا زندگی ہے ایسا وغیرہ. تو پھر تبلیغی ساتھی بھی آ گئے، میں سونے جیسا ہو رہا تھا. تو دل میں آواز آئی کہ ہم نے تمہیں اپنے گھر پہنچا دیا، کلمہ پڑھ لو. تو میں نے کہا کل پڑھ لوں گا. کب مر گئے پھر کیا ہوگا؟ تو ان کو آواز دیا، کلمہ پڑھا لیا. انڈیا گیا، بیوی مسلمان، بچے مسلمان ہو گئے. تو سکھوں نے اس کو اتنا مارا، مجھ سے کہنے لگا بھائی جی میرے پیر سے لے کر سر تک کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں لوگوں نے مارا نہ ہو. ہمارا زیور، ڈالر، پیسہ، انڈین روپے سب چھین لیا. میرا زمین تھی وہ اس پہ قبضہ کر لیا، انہوں نے گھر سے ہمیں نکال دیا. اتنا مارا کہ کلمہ دل سے نکال. تو میں نے کہا کہ بھائی یہ تو نہیں ہوگا، آپ مجھ سے سب چھین لو، ایک چند دن کا مسلمان سب چھین لو، لیکن مجھ سے میری جنت اور میرے اللہ کو کوئی نہیں چھین سکتا. یہ ایمان. اور آپ ذرا سے موبائل کو نہیں چھوڑتے ہم، اور عاشق بنے تھے. اپنے گناہ نہیں دیکھتے، دوسرے کا گناہ دیکھتے. ایسا کیا، پھر کیوں ایسا ہوا، پھر کیا ہوا، یہ سچ ہے یہ جھوٹ ہے، یہ سچ ہے یہ جھوٹ ہے. تو غیبت ہو رہی ہے. بہتان اس سے بڑا گناہ، بدگمانی اس سے بڑا گناہ. تو یہ میسج بھی میں چلوا دوں گا کہ ہمارے ساتھیوں میں یا جہاں بھی یہ مرض زیادہ ہے ٹو لگانے کا. اپنی اس ٹو لگانے کی تجسس و غیبت اور بدگمانی کا علاج کرانا ہے نا، بہتان کا بھی علاج کرانا ہے. دوسرے جو آتے ہیں کیسے کیسے گناہوں کے ساتھ، ان سے کیوں آپ کچھ نہیں کرتے ہو؟ اور اپنے بھائی سے کیوں ایسا ہم کرتے ہیں؟ ہم لوگ اس سے کیوں ایسا نہیں کرتے؟ اس لیے اب تک جو ہم نے کیا، میں نے جو کیا، میں نے فجر میں بھی سب کے سامنے گواہ بنا کر اللہ سے معافی مانگی ہے. اور ابھی آپ لوگوں کو بھی گواہ بناتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے بھیک مانگتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف فرما دیں. آج کے بعد مر جاؤں گا، آپ کو ناراض نہیں کروں گا، ہر کام سنت کے حساب سے کروں گا. خدا نخواستہ میں نے کمینہ پن پھر کر لیا تو کیا توبہ کا دروازہ بند ہو گیا؟ یہاں تک آپ کو پتا ہے کتابوں میں لکھا ہے کہ 70 بار بھی گناہ ہوا ایک دن میں، 70 بار معافی مانگی، 70 بار قبول. اور پہلا سے لے کر 69 گناہ جتنے کیے تھے نا، اور سب نور چلا گیا تھا سارا واپس، اور تیز نور. تو استغفار کر لیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں. میں اور آپ لوگ ہم کہ آج کے بعد اپنی زندگی سنت کے مطابق ڈھالیں گے. ایک گپ شپ کرنا، ٹول لگانا نہیں، صلاح میں پہل کرنا چاہیے. ایسے اچھے چہرے پر تاثرات ہونا چاہیے کہ دوسرا جب طنزیہ آنکھیں دیکھے گا، اس کا انداز دیکھے گا، اور ٹول لگانا اور بعد میں پیچھے پڑ جانا، تو اس کا دل دکھانے والے کا جو توبہ کرنے والا ہے اور توبہ کر رہا ہے، کر چکا، اس کو حقیر سمجھنا. اس کی داڑھی نہیں ہے، اس کا ٹخنا چھپا ہوا ہے. موت کے وقت میرا کیسا موت ہوگا مجھے پتا ہے. ارے مرنے سے تھوڑی دیر پہلے لوگوں نے داڑیاں کٹوانی. اتنا نیکی پر زنا میں موت آئی ہے. شیخ کا دل رازوں کا قبرستان ہوتا ہے. اور جیسے میں بار بار کہتا ہوں، اس بات شاہد المتین صاحب احمد برکات نے بھی پیارے شیخ میرے آنکھوں دل کی ٹھنڈک میں فرمایا، یہ صحیح نہیں ہے کہ کسی کو حقیر سمجھیں. اور ہر وقت بیان میں، پورے بیان میں 10 واقعات سنا دیے کہ یہ شراب اور یہ گناہ وغیرہ نہیں. جب بھی کوئی آتی ہے بات، آپ لوگ جو پابندی سنتے ہیں، میں کہتا ہوں اس مضمون پر باتیں تو بہت ہیں، لیکن میں صرف 1 یا 2 مثال لے رہا ہوں. میں بتاتا ہوں اس طرح. اور الحمدللہ ہمارے حضرت نے پہلے ہی سکھایا ہوا ہے کہ جب دبئی میں جاتا تھا 89 سے 89 سے جاتا تھا، اور 96 میں بیان شروع ہوئے وہاں، تو حضرت والا سے 91 میں اللہ نے ملاقات کرائی تھی. تو پہلے سفر بیان کے بعد حضرت نے اجازت دی. حضرت نے فرمایا کیا وہاں کے حالات ہیں بھائی؟ تو میں نے کہا حضرت وہاں شراب عام ہے اور زنا. یہ رک جا بھائی،
تجھے اس لیے میں تھوڑی پوچھ رہا ہوں تو گناہوں کے فہرست مجھ کو گناہ دیں، اور تفصیل بتانے سے خود بھی تو دل میں گندے خیالات آئیں گے، پھر تو تفصیل کے میں نے تھوڑی تمہیں کہا ہے. تو آج سے یہ ایسے مرض ہے نا گناہ بڑے بڑے جو ہم گناہ نہیں سمجھتے اس لیے کر رہے ہیں. کوئی توبہ تو وہ کرے گا جو گناہ کو گناہ سمجھے گا نا. جب وہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھا تو معافی کس بات کی. اسی لیے تو شیطان مردود کے چیلے رو رہے تھے نا کہ یہ جو آیت آئی ہے معافی مانگیں گے معاف کر دوں گا میں، ہماری محنت ضائع ہو جائے گی. تو ان کا جو گرو تھا مردود شیطان کیا پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ ہم ان کو بدعت میں لگا دیں گے تو گناہ کو گناہ نہیں سمجھیں گے تو معافی کس بات کی. معافی جب ہی مانگیں گے نا جب گناہ سمجھا تو گناہ تو سمجھ ہی نہیں رہے کہ اتنے بڑے گناہ ہے، اس کو تو ہم گناہ ہی نہیں سمجھ رہے. پھر آپس میں اب یار اس نے یہ کیا ہوگا، پھر طبع یار اس نے یہ کیا ہوگا. ایک اللہ والا کو چیلنج کیا کسی نے، آپ آؤ ہمارے پاس، بت پرست شرک میں ڈوبا ہوا مسلمان اور ایسی ایسی حرکتیں. تو اللہ والے نے کہا ٹھیک ہے مناظرہ کر لیں، بھلے شاید دل بدل جائے. اللہ والے آئے، بڑا مجمع لگا ہوا تھا. آتے ہی کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہے بے بڑا اللہ والا بنتا ہے ہمارے پاس آیا ہے بڑا، تو سلام بھی کرنا نہیں آتا. کہیں اور میں نے کون سی غلطی کی بھائی؟ کہ آپ تمیز سیکھو. آپ اللہ والے سے کہہ رہے ہیں اس طرح سلام ہوتا ہے، السلام علیکم بلام علیکم، سلام علیکم سلام علیکم کا لفظ بھی لعنت. اور تم جیت گیا بھائی، ہم چاہتا ہے یہاں سے. تو ہمارا آدمی یہی ہے السلام علیکم بلام علیکم سلام علیکم، آپ میں سلام علیکم. تو اس لیے اپنے ایپ جو دیکھے گا تو توبہ کرے گا. اللہ مجھے بھی اس کی توفیق دے گا میں سچی توبہ زبانی نہ کروں، دل سے کروں اور عمل بھی کروں. پھر لڑک گئے تو پھر توبہ کر لیں گے. ٹائر پنچر ہو گیا نا تو دوسرا ٹائر لگا دوں، اور پہلے ٹائر کو جو پیٹرول پمپ آیا وہاں صحیح کرا لو، لاہور پہنچ جائیں گے. اور یہیں اگر کھڑے رہے سورا کوٹ پر ٹائر پنچر ہو گیا ہے تو بات ہی ختم ہے. اللہ والے اسی لیے بازی لے جاتے ہیں کہ انجام کے اعتبار سے اپنے آپ کو سور اور کتے سے بھی زیادہ عجیب سمجھتے ہیں، کیونکہ ان سے حساب کتاب نہیں ہوگا. اس لیے آج اللہ تعالیٰ یہ جملے چند میرے دل میں بھی اتار دیں، اور ابھی ساتھی فوراً سب کو میسج بھیج دیں گے اس کو کیوں نکالا تو کیا ہوا. مولانا مصباح الحسن صاحب تھے دبئی میں، تفسیر نہیں ہے کتنے نیک تھے. تو حضرت شاہ ولی صاحب سے ملنے گئے دعا لینے کے لیے. تو حضرت شاہ ولی صاحب جو ہے نا طالب علم کی ٹوپی اتار کر اور سزا دے رہے تھے، وہ ظلم والی نہیں. تو ان کے دل میں آیا کہ بھائی سزا کس لیے دی، اتنی دیر سے میں بیٹھا ہوا ہوں اور دی تو ٹوپی کیوں اتاری. پھر حضرت شاہ ولی صاحب سے ملے. پھر حضرت شاہ ولی صاحب مارا تو کیوں مارا، اور ٹوپی اتاری ہے کیوں مارا. اور مولانا مصباح صاحب نے کہا میں تو بھاگنے لگا، سب کا ایمان ہے، کوئی غیب کا علم تو نہیں ہوتا اللہ والوں کو. فرمایا یہ جو طالب علم ہے نا یہ شہزادے ہیں، تو شہزادوں کو اگر سزا دے گا بادشاہ تو تاج اتار کر پھر دے گا نا. یہ ٹوپی ان کا تاج ہے. ہم دل سے محبت کرتے ہیں، نظروں سے دور کرتے ہیں. یہ ان کے آگے ترقی کے لیے میں نے کیا. آپ کو کیا معلوم کب میں رونے لگا میں. اور ایک دن مسجد سے میں باہر نکلا دبئی میں تو مولانا مصباح کھڑے تھے. بھائی گرمی میں نے کہا آپ کھڑے خرید گرمی میں تیرا انتظار کر رہا ہوں. میں نے کہا کیوں؟ کہ ایک آدمی ایک نوجوان ہے حرام عشق میں بہت آگے تک ہے اور لڑکی کے لیے خودکشی کی کوشش بھی کر چکا ہے، ایسا حرام عشق میں مبتلا ہے. تو میں نے کہا کہ بھائی اس مرض کا اسپیشلسٹ ڈاکٹر کراچی سے آیا ہوا ہے، میں تمہیں اس سے ملا دیتا ہوں. اور شیخ العرب العجم کی بات ہے تو میں بتائے گا، قرآن اور حدیث بات تو ہو کے بات وہ پھر نصیحت کے لیے بتائے گا، انشاءاللہ تم آرام سے توبہ کر لو گے. میں نے کہا اللہ کے نیک گمان سے بڑھ کر بنا دے بھائی. اس لیے میرے لیے بھی دعا کریں ہدایت کے لیے، اللہ والا بننے کے لیے. بس اپنے کام سے کام رکھنا ہے کہ مجھے اللہ والا بننا ہے. بیچ میں یہ رکاوٹیں آتی ہیں اس لیے کہ ہم غیر میں لگ رہے ہیں اور جانا ہے حیدرآباد اور جا رہے ہیں خانہ بولا خان جا رہے ہیں، یا ہم چوکی کی طرف جا رہے ہیں، وہاں سے پھر بیلا اور لس بیلا اور ہوتے ہوتے خوشدار سے ہوتے ہوئے کوئٹہ پہنچ گئے سنگال دیں. یہ حیدرآباد تھوڑی ہے سنگال دیں تو کوئٹہ پہنچ گیا تم بھائی. اس لیے ہمیں عشق کا راستہ ہے، فسق کا راستے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں دوسرے کو روک دیں کہ ہمارے آپ کے دوستی کی شرط پہلی یہ کہ نہ میرے کان کو گندا کرو نہ زبان کو گندا کرو، نہ غیبت سننا نہ کرنا. یہ ہماری دوستی کی پہلی بنیاد ہے. دیکھو کیسے ترقی ہوتی ہے. اس لیے ہم سے جو اب تک غلطی اور گناہ ہوا ہے اس معاملے میں کسی بھی معاملے میں، اللہ ہمارے عیبوں پر آپ نے پردہ رکھا، آپ ہی رکھیے. اللہ تعالیٰ مجھے سب کو عمل والا بنائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جو ہر نیکی کے بعد ربنا تقبل منا پڑھے گا تکبر نہیں آئے گا. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو معرف القرآن میں لکھا ہے تفسیر میں کہ اگر چاہتے ہو کہ آسمان پر بھرپور پیمانے سے ملے تو یہ پڑھ لیا کرو سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ علی النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.